بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، علم تجوید کے متعلق ہم نے جو کورس پشتو میں اسے ریکارڈ کیا ہے، تقریباً 32 تک ویڈیوز ہے، لیکن اردو میں پڑھانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اردو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بولتے ہیں، اور پشتو سے مخصوص لوگ بولتے ہیں، تو اس لیے ہم اردو میں ہی یہ کورس جو ہے آپ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ تو چلو آتے محترم حضرات، مد کا جو بیان ہے آج مد سے شروع کرتے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ ہم یہ کتاب نہیں پڑھائیں گے، بس مختلف جگہوں سے یہ کتاب جو ہے آپس میں ہم پڑھیں گے، اور یہ جو ہے نا احکام التجوید ایک کتاب ہے، اور علماء عرب نے اس کو جمع کیا ہے، تو ہم اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیتے، شریک کر دیتے۔ اس طرح اور بھی کتابیں ہوگی عربی میں، اردو میں بھی تجوید کے متعلق بہت سی کتابیں ہیں، اور عربی میں بھی ہے، ہم ان کے نام بھی آپ کے ساتھ ایک دن شریک کر لیں گے۔ تو محترم حضرات، چلو آتے ہیں مد کے متعلق کیا وضاحت جو دے رہے، دیکھیں باب المد۔ محترم حضرات، مد کا معنی ہے لغتاً ہوا التطویل مطلق الزیادہ، او ہوا مطلق الزیادہ، لمبا کرنا، طول دینا، طولت دینا، تطویل دینا، معنی لمبا کرنا یا مطلقاً زیادتی کو بولتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کا معنی ہے محترم حضرات اطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثہ۔ حروف مدہ ہمارے پاس تین، ایک الف ساکن ہے، واو ساکن ہے، اور تیسری جو ہے یا ساکن ہے۔ ان کو حروف مدہ بولتے ہیں محترم حضرات۔ ان حروف مدہ میں کیا کرنا، آواز کو طول دینا، آواز کو لمبا کر لینا، لمبی آواز میں ان کو پڑھ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں، مد کہتے ہیں۔ مد یمد معنی کھینچنا، طویل کرنا، لمبا کرنا۔ جیسے ایک آدمی کہہ لے کہ مد رجلیک، اپنے پاؤں جو ہے کھولو اپنے پاؤں، مد رجلیک، مد خمارک، اپنی چادر کو کھینچ لو، کھول دو، طول دو، طویل کر لو، تاکہ ہم اس پر لیٹ سکے، بیٹھ سکے۔ مد یمد کا یہی معنی ہے محترم حضرات۔ ماد جب آپ بولتے ہیں، مقصد اس کا ہے کہ آدمی بہت زبردست اور ظالم آدمی ہے۔ ماد فی مشیتہ وفی حرکاتہ، یعنی کسی حرکات کو طول دینا، کیونکہ تکبر میں آدمی کچھ ایسے ہی کرتا ہے۔ ممدود، ممدود مانا وہ چیز جس کو آپ لمبا کر لے، طول دے دے، ممدود۔ تو چلے یہاں تک بات آپ سمجھ گئے، اصطلاحی معنی بھی آپ سمجھ گئے، لغوی معنی بھی سمجھ گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ جو مد محترم حضرات، ہمارے پاس اس کی تین جو ہے شکلیں ہیں، شیپ ہے۔ ایک ہے الالف الساکنہ، دوسری ہے الواو الساکنہ، تیسری مد ہے الیاء الساکنہ۔ اس کی تین قسمیں یا سمجھو حروف مدہ ہیں۔ الف ساکن اس وقت مد شمار ہوگا المفتوح ما قبلها، پہلے فتحہ ہو، جیسے قال۔ قال جو ہے نا، آپ اس کو اس طرح نہیں بولیں گے کہ قلا، قلا نہیں پڑھ سکتے، قال، قاف کو آپ طول دیں گے۔ اس طرح الواو الساکن المضموم ما قبلها، واو ساکن سے جب پہلے ضم ہو، جیسے یقولو، یا پردے کو یقولے سے آپ نہیں بول سکتے، یقولو۔ اس طرح الیاء الساکن المکسور ما قبلها، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، جیسے قیل، اس طرح آپ نہیں بول سکتے، قلع۔ محترم حضرات، یہ تھا مد کے متعلق مختصراً تعارف اور اس کی قسم۔ آگے جو ہے مد دو قسم پر ہے محترم حضرات۔ وَيَنْقَسِمُ الْمَدُّ إِلَىٰ نَوْعَيْنِ، مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی، اور دوسرا نام آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ مد طبیعی، مد زائد۔
مد اصلی کو طبیعی بولتے، طبیعی من نیچرل، نیچرلی، اصلی اوریجنل. فرعی کا کیا معنی ہے؟ جو اصلی نہ ہو، اوریجنل نہ ہو، آرٹیفیشل ہو، مصنوعی ہو. مصنوعی کا وہ معنی بھی نہیں کہ بالکل مصنوعی بناوٹی ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ اصلی کی طرح نہ ہو، زائد ہو. زائد زیادہ کو بولتے ہیں، اوریجنل نہیں ہوتا. تو چل اب ان کی تعریف پڑھ لیتے ہیں. مد اصلی محترم حضرت کس کو بولتے دیکھ لے. مد اصلی ہوتا ہے محترم حضرت هو الذي لا تتحقق ذات حرف المد الا به. اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو حرف کی ذات جو ہے خراب ہو جائے گی. ويتعثر نطق الكلمة بدونه. اس کے بغیر کلمہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، اس کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے. وهو لا يتوقف على سبب. یہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا. کل حمزے و سکون، جس سے حمزہ اور سکون. کما سیتی ویتضح فی لفظ. اور اس کی وضاحت آپ کو ہو جائے گی اس میں. دیکھیے نوحیہا، آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے نوحیہا، کیونکہ جب نوحیہا میں آپ واو ہٹائیں گے، ہا کے بعد یا ہٹائیں گے تو ادا کرنا بھی مشکل لگتا ہے، جس سے آپ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. واضح میں جو ہے آپ کا لفظ غلط لگے گا. جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں، اردو کا آپ بول رہے اردو، اردو، اردو تو نہیں ہے، اردو، اردو. اس طرح یہ لفظ بھی آپ نے سے ادا کرنا ہوگا. نوحیہا اس طرح آپ نہیں بولیں گے نوحیہا، نوحیہا پھر تو نو نہیں ہوا نا. نوحیہا، نو، نو اس طرح آواز آپ نے دینی. نوحیہا، حیہا، نوحیہا اس طرح آپ نے کرنا. وسمی طبیعیا، اس کو محترم حضرات طبیعی بھی بولتے. کیوں؟ لأن صاحب الطبیعت السلیمہ لا يزيده عن مقداره ولا ينقصه. اگر کسی کی طبیعت سلیم طبیعت ہے تو نہ تو اس کو زیادہ کر لے گا، نہ مقدار سے کم کر دے گا. کم اور زیادہ نہیں کرے گا، اس کا اپنا خاص مقدار اس کی. بل وينطقه بالسلیقہ فلا يجوز نطق کلمہ قال بدون الالف هكذا قال. آپ قال کو قل نہیں بول سکتے نا، قال ہے تو اس کو آپ قل نہیں بول سکتے. اس کی مقدار کتنے محترم حضرت؟ مقدار مدی حرکتین، دو حرکتوں کے برابر. جیسے ایک حرکت ہے نا، پھر دوسری. لا اکثر ولا اقل، زیادہ کم نہیں کریں گے. وتكون حروف المد عاریہ من التشکیل، شکل سے خالی ہوتی ہیں. ويعد ترك المد الطبيعي من اللحن الجلی الذي عادة يغير المعنى. اور مد طبیعی کو جب آپ چھوڑیں گے یہ لحن جلی ہو جائے گا. لحن جلی تو حرام ہوتا ہے، منع ہے، اس سے معنی بھی بگڑتا ہے. دیکھیے وَأَخَذْنَا، وَأَخَذْنَا کا معنی کہ ہم نے لے لیا، پکڑ لیا. اذا نطقت بدون المد، اگر آپ مد کے بغیر پڑھیں گے تو اس کا یہ معنی ہو جائے گا وَأَخَذْنَا. اور اخذنا جمع متکلم کا صیغہ، اور یہ جو ہے پھر جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا. غلط ہو گیا. سوف تغیر المعنى، دیکھیں معنی بدل دیا نا، معنی خراب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ تھا مد طبیعی کا بیان. چلو آتے ہیں مد فرعی، اس کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں هذا النوع من المد متوقف على سبب، والسبب هو الحمز والسکون. دیکھیں وہ پہلے میں کیا تھا؟ حمزہ اور سکون کی وجہ سے مد نہیں تھی. یہ جو ہے مد کس وجہ سے ہوگی؟ حمز کی وجہ سے، یعنی حمزی کی وجہ سے یا ساکن ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سبب اس کے لیے یہ ہے. تو دیکھتے ہیں محترم حضرات، جیسے اولئک، اولئک یہاں پر آپ مد کیوں کر رہے؟ کیونکہ واو ساکن مقبل مضموم ہے. اس طرح پر اولئک میں الف پہ مقصورہ کے اوپر مد سمائن، یا پر الف کے بعد حمزہ ہے تو مد جدید. یہاں پر بھی کیا ہے؟ مد قاف. دیکھیے مفسدین وما انا علیکم بحفیظ، سب میں کیا ہے؟ مد. محترم حضرات ویسمى زائدا، اس کو زائد بھی بولتے ہیں لانه زائد عن مقدار المد الطبیعی، کہ مد طبیعی کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے. ويرسم یا ويرسم على حرف المد هذه العلامة وتسمى علامة المد. یہ والی علامت جو ہے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ علامت جیسی ہے اردو میں بھی ہم لگاتے. ایک مد جو اس طرح ہوتی ہے وہ تھوڑی طویل ہوتی ہے، اور ایک جو ہے اس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ويعد ترك المد الزائد هنا من انواع اللحن الخفي. اگر آپ کسی مد کو چھوڑیں گے محترم حضرات تو پھر یہ لحن خفی کہلائے گا. لحن خفی معنی وہ غلطی
جس کو ماہر جان سکتے ہیں. خفی ہوتی نا تھوڑی، وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ظاہر نہیں ہوتی. جلی مانا ظاہر، ولیس من الجلی. وإلیک الکلام بالتفصیل فی الصفحة التالیہ. آگے جو ہے ہم پھر مزید جو ہے مد کے متعلق پڑھیں گے. تو یہ محترم حضرات مد کے متعلق سبق بہت آسان تھا. دیکھیں مد جو ہے لمبا کرنے کو کہتے ہیں نا، جو کسی حرف کو آپ لمبا کر لے، اور الف واو یا ساکن جب بھی کیا ہو ساکن سے پہلی والی حرکت موافق ہوتے ہیں ان کو حروف مدہ بولتے. پھر مد اصلی جو بالکل اوریجنل مد ہوتی ہے اس کے بغیر کلمہ خراب ہو جاتا ہے، معنی بگڑ جاتا ہے. مد فرعی اس کے بغیر معنی بگڑتا نہیں، لیکن معنی کلمے کا حسن جاتا ہے، کلمے کا حسن اور اس کی جو کیا ہے زینت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.